تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ دنیا میں احمق لوگ زیادہ ہے۔ ہر زمانے میں یہ احمقوں کی کثرت رہی ہے۔ اس موجودہ زمانے میں بھی احمقوں کی کوئی کمی نہیں۔ جہاں کسی نے نبوت یا مہدیت کا دعویٰ کیا، احمق لوگ فوراً آنکھیں بند کر کر اس کے معتقد بن گئے۔ ذرا بھی عقل و سمجھ سے کام نہیں لیتے۔ سب سے زیادہ تعجب تو مسلمانوں پر ہے۔ یہ خدا کے بندے بہت ہی جلدی بہک جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن شریف کو سمجھ کے نہیں پڑھتے، آیتوں کے شان نزول معلوم کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ قرآن شریف میں واضح طور پر پروردگار عالم نے فرمایا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، لیکن اللہ کے پیغمبر ہے اور نبیوں کی مہر ہے، یعنی ختم نبوت کرنے والے ہیں، گویا آخری نبی ہے۔ جس طرح جب لفافہ یا پارسل پر مہر لگا دی جاتی ہے تو اس میں پھر کوئی چیز شامل نہیں کی جا سکتی، اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات شریفہ نبوت کی مہر ہو گئی۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی پیغمبر نہ ہوگا۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت زید بن حارث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شادی اپنی پھوپھیزاد بہن حضرت زینب بنت جہش سے کر دی۔ حضرت زید نے حضرت زینب کو طلاق دے دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کی دلجوئی کے خیال سے ان سے اپنا عقد کرنا چاہا، لیکن اس زمانے میں عرب میں منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹے کے برابر مانا جاتا تھا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تأمل تھا۔ اس پر متذکرہ آیت نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے باپ نہیں ہے بلکہ اللہ کے پیغمبر ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ بھی ارشاد ہوا کہ وہ نبیوں کی مہر ہے، یعنی اب ان کے بعد کوئی نبی نہ ہوگے۔ اس لیے حضور خاتم النبیین کہلاتے ہیں۔ اس صاف و صریح آیت مقدسہ کے ہوتے ہوئے کسی کو نبی ماننا بڑی بد عقلی اور سراسر گناہ ہے۔ اس طرح حضرت مہدی کا ظہور یقینی ہے، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مہدی کی شناخت کے متعلق اس قدر بیان فرمایا ہے کہ ان باتوں کے جاننے والا مسلمان دھوکہ نہیں کھا سکتا۔ سلطان فیروز شاہ تغلق کے زمانے میں ایک شخص نے مہدیت کا دعویٰ کیا، ایک شخص نے سداد یا حسن بن صباح کی طرح خاص دلی میں فردوس جار نام سے جنت بنا ڈالی، ایک اور شخص خدا بن بیٹھا اور احمق لوگوں نے اسے خدا مان کر اس کی اطاعت شروع کر دی۔ ایک پنڈت نے ایک مندر بنا کر اس میں ایسا بت رکھا کہ جو حرکتیں کرتا تھا۔ اس برہمن نے کئی مسلم لڑکیوں کو مرتد کیا تھا۔ اس ناول میں اس تمام لوگوں کے مفصل حالات کا بیان ہے۔ اسی زمانے میں سلطان فیروز شاہ تغلق کو ٹھٹا کی مہم پیش آئی۔ ٹھٹا کی جنگ کے پرجوش اور خرریز واقعات بھی بیان کیے گئے ہیں۔ اس ناول میں لوگوں کی سادہ لوہی اور مفتری اور کذاب آدمیوں کے مسلمانوں کے ایمان پر ڈاکے ڈالنے کے طریقے خصوصیت کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ دراصل یہ ناول مسلمانوں اور مخلوق خدا کی آگاہی اور مکاروں کی مکاری جاننے اور اس سے بچنے کے لیے لکھا گیا ہے۔ اس ناول میں ہندوؤں کے عقائد باطلہ پر بھی کافی روشنی ڈالی گئی ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس ناول کا مطالعہ مسلمان کے ایمان کے روشن کو پختہ کر دے گی۔